صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا علي وسيدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشارع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صاحب شریعت، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا، خواہ اس سے تمہاری جان پہچان ہے یا نہیں، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہیے آپ، کیونکہ آج انشاءاللہ مل کر ایک انتہائی ممتاز بارگاہ میں، جنہیں انتہائی عقیدت سے ہم حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ کہہ کے پکارتے ہیں، ان کی بارگاہ میں انشاءاللہ چلیں گے۔ بات یہ ناظرین کہ بر صغیر کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص انعام و اکرام ہے کہ اس نے اس زمین کے چپے چپے پر خلق کی رہنمائی کے لیے تواتر کے ساتھ اپنے محبوبین کو منتخب کر کے بھیجا۔ خاص طور پر ناظرین، اس سرزمین کے افق سے تاریکی کے اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کرنے اور کفر کی نحوستوں کو ایمان کی برکتوں میں بدلنے میں جہاں مختلف سلاسل کے صوفیہ کرام کا کردار انتہائی اہم ترین ہے، وہیں سلسلہ چشت کے بزرگوں کا کردار اپنی مثال آپ ہے۔ اور سلسلہ چشت میں ناظرین جہاں کئی خانقاہیں اسلام کے نور کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرتی رہی ہیں اور کردار ادا کرتی رہیں گی انشاءاللہ، وہیں تونسہ شریف کی خانقاہ اپنی مثال آپ ہے۔ لہٰذا آج 13ویں صدی ہجری کی ایک ایسی ممتاز ہستی کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے نذرانے مل کے پیش کرتے ہیں جو تونسہ شریف کے آفتاب ہیں اور امام التارکین، برہان العاشقین، غوث زماں حضرت شاہ سلیمان توسوی المعروف پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کے مہتاب ہیں، جنہیں عقیدت مند انتہائی محبت سے حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کتب مدار حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ ناظرین وہ ہستی ہیں کہ جن کا خاندانی شرف اور خاندانی عظمت تو اپنی جگہ تھی، اجداد کا اکرام بھی اپنی جگہ ظاہر مقدم تھا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی عبادات اور ریاضت اور مجاہدے کی وجہ سے مقام و مرتبے پہ ایسے پہنچے، یعنی اس مقام و مرتبے پہ پہنچے کہ اس وقت کے تمام صوفیہ کرام پر آپ سبقت لے گئے تھے۔ لہذا ناظرین تاریخ گواہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جد امجد حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح پوری تندہی سے نہ صرف خلق خدا کی رہنمائی فرمائی بلکہ ان کی خدمت بھی کی، اور سلسلے کی اشاعت میں اپنے تمام خداداد صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی خدمت کرتے رہے۔ آپ کا اخلاق ناظرین انتہائی اعلیٰ تھا، علم و فضل میں، علم و عمل میں، لطف و کرم میں، زہد و تقوی میں آپ ایک مجسمے کی صورت نظر آتے تھے۔ کریم النفس تھے، انتہائی کریم النفس تھے۔ دشمن ہو یا دوست ہو، جو بھی آپ سے شرف ملاقات حاصل کرتا آپ کے اخلاق سے آپ کا گرویدہ ہو جایا کرتا تھا، اور آپ کے اخلاق اس کے دل پر بہت اثر کیا کرتے تھے۔ ہر ایک سے آپ خندہ پیشانی سے ملا کرتے تھے، غریبوں اور بے کسوں کی طرف ناظرین آپ خصوصی توجہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی نظر میں ناظرین اہل
اہل دنیا کی ذرہ برابر بھی وقت نہ تھی. چونکہ غریب نواز کے لاڈلے تھے اس لیے بے حد غریب نواز تھے. ایک وہ وقت تھا ناظرین، اب میں آپ کو بڑی کمال ایک بات بتاؤں کہ ایک وہ وقت تھا جب دن رات میں آپ کئی پوشاک پہنا کرتے تھے اور قیمتی گھوڑے رکھا کرتے تھے، یعنی شاہانہ انداز آپ کا ہوا کرتا تھا. پھر اپنے دادا حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کا منصب سنبھالتے ہی وہ وقت آ گیا کہ سادہ سا پیراہن آپ کے لیے کافی تھا. ذکر الہی میں مشغول رہا کرتے تھے. اپنے سلسلے کی پہچان، یہ بڑی اہم ترین بات ہے ناظرین، آج لوگوں کی سمجھنے اور سلسلے والوں کے لیے خاص طور پہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے سلسلے کی پہچان 5 وقت کی نماز با جماعت بتایا کرتے تھے. دین کی ترویج و اشاعت کے لیے کئی اسفار آپ نے کیے. دہلی کے شاہی خاندان کے کئی افراد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے. بادشاہ بہادر شاہ ظفر شہزادوں کے ساتھ قدم بوسی کے لیے حاضر ہوتا. آپ رحمۃ اللہ علیہ علماء کی اصلاح پر بھی خصوصی توجہ دیا کرتے تھے. ناظرین، تعمیرات کا آپ کو بے حد شوق تھا. تونسہ شریف کیا، چشتیہ شریف کیا، پاک پتن کیا. اس میں آپ نے مساجد، خانقاہیں، لنگر خانے، سرائے خانے بنائے اور ایسی طرز کے بنوائے ناظرین کہ اس وقت کے ماہرین بھی انگشت بدندہ رہ جائیں. بس یوں سمجھ لیں کہ جہاں انسان سازی آپ کا شوق تھا وہاں تعمیر سازی جو ہے وہ بھی آپ کا ساتھ. بڑی کمال شخصیتیں صاحب، بڑی میٹھی شخصیت. تو ویسے بھی سلسلہ چشت کی مٹھاس تو جب ہم چشت کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے کوئی میٹھی شے جو ہے منہ میں گھول دی ہے، ایسا لگتا ہے شہد گھول دیا ہے. آغاز کیجئے جی، سب سے پہلے بتائیے سلسلہ چشت میں تونسہ شریف کی جو خانقاہ، ایک تو بنیادی طور پر اس کا مقام، پھر حضرت شاہ اللہ بخش تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندانی بنیادی تعارف ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جو دنیاوی اور باطنی تعلیم و تربیت کیسے ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ محترم جنید صاحب. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حکم دیا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. سبحان. اہل ایمان میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور پھر یہ وہ جماعت ہے کہ اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے فلاح کا تمغہ عطا کر دیا گیا ہے. اور حقیقی معنوں میں جنوبی ایشیا میں، اس بر صغیر میں جن علماء نے ہماری قسمتیں بدلی، جن کی بدولت آج ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ ہمیں کلمہ طیبہ نصیب ہوا ہے، یہ ان علماء کا مرہون منت ہے جنہوں نے تقوی و طہارت کو، تزکیہ نفس کو، اپنی شخصی وقار کو سب سے بڑھ کر اہمیت دے کر لوگوں کے لیے رول ماڈل بنے. سبحان اللہ. سبحان. جہاں تک ہم سلسلہ چشت کی بات کرتے ہیں تو آپ نے بڑی پیاری بات کہی کہ مٹھاس ہے. اسی بنا پر تو کہا جاتا ہے کہ چشت اہل بہشت. سبحان اللہ. یہ وہ مقدس لوگ ہیں کہ جنہوں نے جنوبی ایشیا میں اسلام کے نور کو عام کیا. یہ سلسلہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوا، قطب الدین بختیار کاکی، حمید الدین ناگوری، پھر فرید الدین گنج شکر، پھر نظام الدین اولیاء، اور ان سے ہوتا ہوا جب یہ فخر الدین، فخر اسلام تک، فخر ایمان تک پہنچتا ہے تو وہ حضرت فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ اپنے مرید خاص قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہیں کہ تم نے تو کام کرنا ہے، لیکن میری ایک نصیحت کو ذہن میں رکھنا کہ اس خطے میں شاہ محمد سلیمان تونسوی کا ظہور ہونا ہے. ایک شہباز ہیں، شہباز شریعت اور طریقت ہیں، ان کو تم نے قابو کرنا ہے. اور پھر جس انداز سے انہوں نے حضرت شہباز طریقت کو اپنے قابو میں کیا، اور اس کے بعد اچھا باقاعدہ ان کے علاقے میں آیا جایا کرتے تھے اور تلاش کیا کرتے تھے. اور یہ یہاں پر یہ تونسہ شریف جو ہم کہتے ہیں، ایک بڑی نکتے کی بات ہے کہ تونسہ تس سے، کہ فلاں کیا ہے جی، تسہ ہے. یہ سرائکی میں کہتے ہیں پیاسے کو. اچھا پیاسے کو کہتے ہیں کہ یہ وہ علاقہ تھا کہ جہاں پانی کی قلت کی بنا پر لوگ پیاسے رہا کرتے تھے. اللہ کا نیک بندے کے قدم آئے اور وہ آج آپ دیکھیں تونسہ بیراج کی صورت میں کیا نور عطا کر رہا ہے، کیا خوبیاں عطا کر رہا ہے. مطلب جہاں گئے گل و گلزار کر دیا. جنید صاحب، قرآن کریم کو مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر انسان پہنچتا ہے کہ قرآن کا موضوع الانسان ہے. بے شک. اور انسان کو اللہ نے وہ تکریم دی ہے کہ اگر انسان کے
پاؤں جہاں پڑے، آدم علیہ السلام کا پاؤں جہاں پڑا جبل رحمت ہو گیا، خلیل اللہ کا پاؤں جہاں پڑا مقام ابراہیم بن گیا، سبحان اللہ، ہاجرہ اور اسماعیل کے قدم جہاں پڑے صفا مروہ بن کر وہ اللہ کی نشانیاں بن گئے۔ تو حضرت سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان جو جعفر قبیلہ سے ہے، جیسے آپ نے پیر پٹھان کا ذکر بھی کیا، ان کے بیٹے گل محمد کو اللہ تعالیٰ نے یہ نور عطا کیا جسے ہم خواجہ اللہ بخش توسوی کہتے ہیں۔ دو بیٹوں میں یہ بڑے تھے؟ 3 بیٹے تھے۔ اچھا 3 بیٹے، آپ کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا گل محمد اور ایک کا نام تھا یہ درویش محمد اور ایک خواجہ عبداللہ۔ حضرت گل محمد رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے 2 بیٹے تھے، ان میں حضرت جی ہاں، ان میں حضرت اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اور پھر مولوی محمد امین کے حوالے کیا خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، وہ قرآن پڑھانے کے لیے انہیں قرآن پڑھایا، تفسیر حدیث کا علم دیا۔ جب علوم ظاہریہ میں کمال حاصل کر لیا تو علم کتاب کے بعد علم حکمت اور تزکیہ نفس کے لیے شاہ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گود میں لے لیا، اور پھر اس انداز سے آپ کو نوازا، وہ تربیت دی کہ دلائل الخیرات اپنی زندگی میں ان کو پڑھنے کے لیے حکم دے دیا، اور اپنی زندگی میں ان کو اپنی مسند عطا کی، اور جس کی بدولت انہوں نے آگے چل کر اس کو وہ مقام عطا کیا کہ آج بر صغیر جنوبی ایشیا میں ہمیں جو بڑے بڑے نامور ادارے نظر آتے ہیں جہاں سے علم و حکمت کے نور اور اس کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، وہاں ہر جگہ توسہ شریف کی چھاپ آپ کو ضرور نظر آئے گی۔ کیونکہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن راز کو ظاہر کرتے ہوئے کہ معرفت طعام معرفت کی جو دیگ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو دی، انہوں نے آگے وہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کی، اور پھر خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتی ہوتی گنج شکر کے ذریعے آخر کار فرید الدین یہ خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی، اور وہاں سے قبلہ عالم نور محمد مہاروی۔ یہ وہ نام ہے کہ جو شخص تھوڑا سا بھی طریقت کی طرف رجوع رکھتا ہے وہ اس نام کو سنتے ہی چونک اٹھتا ہے کہ یہ وہ پیارا نام ہے جس نے پنجاب کو ہی نہیں پورے پاکستان کی سرزمین کو اسلام کے نور سے جگمگ کیا، اور اس لیے سلسلہ چشت کا یہ مرتبہ اور مقام ہے کہ توسہ شریف کی عقیدت اور محبت ہر جگہ آپ کو اچھا، اس میں پھر اس کا مطلب یہ ہوا پروفیسر صاحب کہ یہ بات پھر طے ہوئی کہ توسہ شریف کی جو خانقاہ ہے بنیادی طور پر اس کا بڑا بنیادی اور بڑا کلیدی کردار ہے سلسلہ چشت میں؟ جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو چنا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ذمہ داریاں ان کے حوالے کی ہیں ان کی بدولت آج یہ نام جو ہے وہ دل و زبان سے ادا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اتنی خوبصورت ابتدا ہوئی ہے اسی سلسلے میں، اب دیکھیں یہ بڑی ایک عموماً لوگ کہتے ہیں، اور وہ جملہ پھر مجھے یاد آ گیا، اور وہ ظاہر ہے چونکہ بات بھی ایسی ہے کہ اولاد سے زیادہ اولاد کی اولاد پیاری ہوتی ہے، یہ بالکل اس طرح کی بات ہے جیسے دودھ سے زیادہ انسان کو ملائی پیاری ہوتی ہے۔ تو جو توجہ حضرت گل محمد رحمۃ اللہ علیہ پہ آپ کی حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی رہی، اس سے کہیں زیادہ آپ کی نظر جو ہے وہ حضرت اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ پہ رہی۔ تو بچپن میں اب ایک واقعہ ہو رہا ہے کہ جہاں پہ آپ شدید بیمار ہو جاتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے اس کے بعد ایک استخارے کی صورت آتی ہے، اس میں ایک بشارت آتی ہے، وہ پورا واقعہ ایک تو آپ ہمیں بتائیے، کیونکہ وہیں سے پتہ چل گیا تھا کہ اب ہونے والا کیا ہے۔ دوسرا کچھ ذکر پروفیسر صاحب نے کیا، میں چاہتا ہوں اس پہ ڈیٹیل آپ گفتگو کریں کہ اپنی حیات میں دادا کا اپنے پوتے کو دلائل الخیرات شریف کی اجازت دے دینا، پھر مطلب ان کی طرف سے پڑھایا جانا، پھر جو شجرے تھے ان پر دستخط جو ہے وہ ان کی طرف سے کرنا، بڑی بات ہے، یہ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ چشت کے بہت بڑے آفتاب کا چونکہ تذکرہ ہو رہا ہے، سلسلہ چشت کے بارے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سلسلے کو امتیازات دیے ہیں، ان کو جو 3 امتیازات ملے ہیں وہ بہت نرالے ہیں۔ اچھا، وہ کیا؟ پہلا امتیاز تو یہ ہے کہ ان کے ہاں عشق بہت زیادہ ہے، اللہ۔ دوسرا امتیاز ان کے ہاں یہ ہے کہ ان کے ہاں عمل اور شریعت کی پابندی بھی حد سے زیادہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تیسرا ان کے ہاں ہے وحدت الوجود اور محبت ذات حق کا فیض۔ ان تینوں باتوں کے علاوہ اور چاہیے کیا جینے کو؟ یہ جو ایک رنگ تھا نا اس سلسلے میں، اس وجہ سے جو آپ کہہ رہے تھے کہ ان کے سنتے ہی مٹھاس آتی ہے اور طبیعت کے اندر ایک گہری رمق اور گہرائی فیل ہوتی ہے،
تو وجہ یہ تھی کہ عشق آپ کو پتہ ہے کہ جہاں اپنے قدم جماتا ہے تو اس کے آثار بھی بہت گہرے ہوتے ہیں. کیا کہنے؟ وہ صرف ظاہر نہیں بدلتا بلکہ باطن بدلتا ہے. بے شک. اور بالکل بندے کو ایک لمحے میں وہاں تک لے جاتا ہے جہاں تک برسوں کی محنت بھی کام نہیں آتی. اللہ اکبر. تو اس وجہ سے سلسلہ چشتیہ میں ایک رنگ رہا ہے. خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرہ نگار آپ کی شخصیت کا فطری ظرف دے کر، جن کو خواجہ فخر الدین دہلوی صاحب نے قبلہ عالم کی باقاعدہ ڈپٹی لگائی کہ ایک شہباز کو آپ پکڑیں، قابو کرنا ہے. تو لگتا یہ کہ جیسے بابا فرید صاحب نے خواجہ نظام الدین کو اپنی آغوش میں لیا اور وہااں سلسلہ چشتیہ کا وہ عروج نظر آتا ہے. سبحان اللہ. یہی متاخرین میں عروج خواجہ سلیمان توسوی جب قبلہ عالم کے دامن سے وابستہ ہوئے نظر آتا ہے. سبحان اللہ. قبلہ عالم خود فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سلیمان توسوی پر وہ توجہ بھی کی ہے کہ اگر میں کسی اور پر کرتا تو وہ بالکل مجذوب ہو جاتا، لیکن اتنی توجہ کے بعد بھی میں پوچھتا جی کچھ اور بھی چاہیے تو کہتے تھے اور کچھ آپ کے پاس ہے تو اور بھی دیں. یعنی سالک ہی یعنی سب کچھ انڈیلنے کے باوجود بھی حل من مزید کی کیفیت نظر آتی. یعنی روحانی ظرف کتنا آپ کا جو اتنا اعلیٰ تھا، اس کی گہرائی اور گہرائی. اور آپ عالم بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے تھے، بلکہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں 500 کے قریب تو مدرسین تھے. تو جہاں مدرسین کے اتنا تمتمہ ہو اور بڑے بڑے روحانی لوگ اور علماء، اور آپ کی خانقاہ کے ہاں نظم بھی بہت بڑا تھا. پھر اس نظم کو اٹھانا یہ خواجہ اللہ بخش توسوی کا کام، یہ بڑا کام. تو بلکہ شروع میں جیسے آپ نے کہا کہ خواجہ گل محمد صاحب جو آپ کے والد صاحب تھے تو آپ بچپن میں بیمار ہو گئے خواجہ اللہ بخش صاحب، تو امید نہیں تھی کہ دوبارہ صحت یاب ہوں گے. تو ان کے والد گل محمد نے اپنے ہی ایک والد کے خلیفہ اور مرید کو کہا، سید جمال کو، کہ آپ ذرا استخارہ کر کے معلوم کریں کہ یہ صاحبزادہ کہیں دنیا سے جانے تو نہیں لگا. انہوں نے جب استخارہ کیا تو بڑا خوبصورت ان کو خواب آیا کہ اس استخارے کی خواب میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے لے کر خواجہ نظام الدین تک، خواجہ فخر الدین دہلوی، خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ سارے موجود ہیں. اور وہاں ایک بندہ غالباً خواجہ فخر الدین دہلوی، مولانا صاحب لکھا ہے، انہوں نے خواجہ اللہ بخش توسوی کو اٹھا کے خواجہ سلیمان توسوی کے بنگلہ شریف کے مسلح پر بٹھا دیا. اللہ اکبر. تو یعنی فخر الدین دہلوی صاحب ان کو وہاں بٹھا رہے ہیں. اس کے بعد وہ خواب سب سے بڑی بات موجودگی کن کی ہے؟ موجودگی میں کام ہو رہا ہے. جی. پھر اس کے بعد انہوں نے جب استخارہ خواجہ گل محمد صاحب سے عرض کیا، وہ خوش بھی بڑے ہوئے لیکن اس پر پریشان ہوئے کہ میری موجودگی میں میرا بیٹا پہلے آ رہا ہے. تو پھر قدرت کا نظام دیکھیں ہوا بھی اسی طرح. لگتا یہ کہ خواجہ سلیمان توسوی صاحب کو بھی بصیرت کی بنیاد پر اندازہ تھا کہ اس میری ولایت اور ذمہ داری کا بوجھ اٹھائے گا یہ صاحبزادہ. اور وہ خواجہ گل محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ میری موجودگی میں حیات میں کیسے ہوگا. پھر ظاہر ہے آپ خواجہ توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں مثال کر گئے تھے. تو پھر یہ اب اس میں ذرا مختصراً تاکہ بات آگے بڑھاتے ہیں، دو چیزیں آپ بتا دیجئے لوگوں کو، سننے والوں کو. ایک تو یہ کہ جو دلائل الخیرات شریف کی اجازت دی اور شجروں پہ جو ہے دستخط کا معاملہ مختصر. جی. اور آپ حیران ہو کہ دلائل الخیرات کو تمام سلاسل میں یہ ایک ورد رہا ہے. جس بندے کے دل میں یہ ہو کہ اس کے اندر عشق الہی کا سمندر موجزن ہو، اس کو دلائل الخیرات کا عامل بنایا جاتا ہے. جو دلائل الخیرات خود پڑھتے تھے اپنے ہاتھوں سے، وہی دلائل الخیرات دی سجادگی کا اشارہ. اور اب جن شجروں پر خود دستخط کر کے اپنے خلفاء مقرر کرتے تھے، وہاں ان کو کہا جی آپ دستخط کیا کریں. آخری بات کہے کہ خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اجل خلیفہ ہیں خواجہ شمس الدین سیالوی صاحب، وہ کہتے چونکہ آپ ذرا شاہانہ رنگ کے تھے، صاحبزادے تھے، تو جب حضرت کا وصال قریب آیا تو سارے متردد تھے کہ آپ کے خلیفہ کون ہوں گے. اگر کہ اشارے تو تھے، تو آپ نے کہا کہ اللہ بخش کو بلا کے لے آئے. جب آپ قریب ہے تو آپ کو سینے سے لگایا اور وہ قرآن مجید میں جو ایک جملہ ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور 3 دفعہ اتنے جذبے سے کہا کہ لگتا یہ تھا کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی تھا خواجہ اللہ بخش کو آپ منتقل. سبحان اللہ. اور دیکھیں وہ کیسا کمال ہے کہ وہ جو حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کا ڈاکٹر صاحب
جب ظاہر وصال کا وقت قریب تھا تو حضرت اللہ بخش تونسوی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت آپ کی بارگاہ میں آئے تو قدم بوسی کرنے کے بعد آپ نے مانگا بھی کیا کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، یہ جو فقراء میں تو فقیر ہوں، ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے مجھے لگا دیجئے، بس وہ ایک زندگی وہ کہتے ہیں کوئی پل ہوتا ہے عطا کا، وہ پل عطا کا تھا، فیصلہ تو تھا قدرت کی طرف سے لیکن وہ عطا کا پل تھا۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے ساتھ ساتھ کہ حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی رحمۃ اللہ علیہ سجادگی اختیار کرتے ہی آپ نے فقر اختیار کر لیا، یعنی وہ جو زندگی کی لیوشنس تھی، وہ جو آسائشیں تھیں، وہ جو پروٹوکول تھا، یعنی وہ جو آپ بڑی ایک خوبصورت اور حسین زندگی گزارتے تھے، وہ ساری تبدیل ہوئی، وہ بتائیے۔ پھر آپ نے ہندوستان کا سفر شروع کیا، اس کے مقاصد کیا تھا یہ بھی بتائیں، سفر حج کے بارے میں ضرور بتائیں، اور اسی میں ایک واقعہ جو کتب مدار والا واقعہ ہے کہ اس کی زیارت کرنی، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی میں اسی جملے سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ جب آخری وقت حضور پیر پٹھان کی بارگاہ میں آپ حاضر تھے تو حضرت نے فرمایا کہ مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، تو جو آپ نے شعر پڑھا جس کا آپ نے ترجمہ کیا اور اشارہ کیا ہے، آپ نے عرض کیا بابو من از تو ہے چیز دیگر نمی خاخم پس ہمی می خاخم کے نالین فقیران تورا، کہ بابو میں آپ سے اور کچھ نہیں مانگتا، صرف اتنا مانگتا ہوں یہ عطا فرما دیجئے کہ آپ کے در پہ آنے والے فقیروں کے نالین میں سیدھے کرتا سبحان رہوں۔ اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولیاء کے در پہ آنے والے فقیروں کے نالین بھی عطا سے سیدھے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہو، توفیق ہو، اور یہ میں نے دیکھا ہے اور خود بھی سنا ہے کہ آج بھی جو صوفیاء چشت ہیں وہ اپنی دعاؤں میں اپنی نسل کے لیے یہی دعائیں کرتے ہیں کہ یہ ہمارے در پہ آنے والے جو لوگ ہیں ہماری نسلوں کو ان کے نالین سیدھے کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ فیضان حضرت سے جاری ہوا، پھر اللہ رب العزت نے آپ کو وہ فیضان عطا فرمایا، اور جس کی طرف حضرت نے اشارہ کیا اس موقع پہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے اپنی روح اس میں پھونک دی ہے۔ اور پھر جب پیر پٹھان کے بعد آپ مسند نشین ہوئے تو لوگ فرق نہیں کر سکتے تھے پیر پٹھان تشریف فرما ہے یا حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی تشریف فرما ہے۔ حضرت شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ جو بڑا ریکارڈ اس حوالے سے آپ نے کیا۔ اور جو سجادگی کی کیفیت ہے کہ وہ حضور پیر پٹھان کے ختم کل پہ تیسرے روز یہ سجادگی کی جو مسند پہ آپ کو بٹھایا گیا، سب سے پہلے وہ منظر یہ تھا کہ آپ کے سر انور پہ وہی کلہ رکھا گیا جو حضور پیر پٹھان کا تھا، وہی پیرہن وہ جبہ پہنایا گیا جو حضور پیر پٹھان کا تھا، اور پھر اس وقت وہاں موجود تھے کون؟ حضرت فخر الدین فخر جہاں دہلوی کے سجادہ نشین حضرت نظام الدین دہلوی، وہ آگے بڑھے، انہوں نے سبز دستار آپ کے سر انور پہ باندھی، اور حضور خواجہ نور محمد مہاروی کی ٹوپی بھی آپ کے سر انور پہ رکھی گئی ہے۔ یہ سارے فیضان ایک جگہ پہ جمع فرما دیے گئے۔ پھر وہاں خادمان موجود تھے اجمیر شریف کے، انہوں نے حضور خواجہ اجمیر کی بارگاہ سے جو دستار لائی وہ باندھی، حضور قطب الدین بختیار کاکی کی دستار کو باندھا گیا، اور حضور محبوب الہی کے دستار کو باندھا گیا۔ ایسی سجادگی مجھے نہیں پتا چشم فلک نے کبھی اور بھی دیکھی ہے یا نہیں دیکھی کہ اتنے سارے لوگوں کی جو مسند پہ بیٹھنے والے کو یہ اعزاز میرے رب نے عطا فرما دیا ہے۔ پھر وہی کیفیت پیدا ہوئی جو فقر اختیاری کی کیفیت ہے اور جو میرے رسول کی وراثت سے آگے منتقل ہوئی ہے۔ پہلے اتنے اعلیٰ پوشاک پہنتے تھے، قیمتی گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، پھر ساری زندگی جب مسند نشین ہو گئے، اور وہ کتنا عرصہ تھا، کوئی 2 سال، کوئی 4 سال، 52 سال اب مسند نشین رہے، اور نیلا تہ بند باندھتے تھے، اور صرف وہ کلہ اور پیرہن ہوتا تھا۔ اور اسی دوران کسی نے سوال کیا، جو آپ نے انٹرو میں اشارہ کیا، کسی نے سوال کیا حضرت یہ آپ جو نیلا تہ بند باندھتے ہیں کیا یہ آپ کے سلسلے کی پہچان ہے؟ آپ نے فرمایا سلسلے کی پہچان تو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنا ہے، یہ پہچان نہیں ہے۔ تو یہ فقر آپ نے اختیار فرمایا۔ ہندوستان کا سفر کیوں کیا؟ جی پھر آپ ہندوستان کی طرف چلے، اور اولیاء، اور وہ جو میں یہ جملہ یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں جو قبلہ پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ سلسلہ چشتیہ میں تونسا شریف کا وہی کردار ہے جو ہندوستان میں اجمیر شریف کا تھا اور پاکستان میں تونسا شریف کا ہے۔ آج یہاں جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں اور خانقاہیں ہیں اور مسند نشین ہیں، سب کو فیضان جو ہے وہ تونسا شریف سے حاصل ہوا ہے۔ اور پھر اگر ہم ہندوستان میں دیکھیں تو وہ اجمیر شریف سے یہ سلسلہ چلا، آپ حضرت وہاں پہنچے، پہلے تونسا شریف سے آپ روانہ ہوئے، اور پھر آپ چشتیاں شریف پہنچے، پھر وہاں آگے آپ اپنے
آستانہ عالیہ پہ مرشد خانے پہ پہنچے مہار شریف میں، اور وہاں جو سجادہ نشین تو اس وقت حضرت مولانا فخر الدین مہاروی، ان کو ساتھ لیا، آپ کے نالین اٹھائے، پھر آپ ناگور شریف پہنچے اور وہاں حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری کے ساتھ حاضری دی، پھر آپ آگے اجمیر شریف پہنچے، عرس شریف کی تقریبات کا آغاز ہو چکا تھا، آپ نے وہاں 10 دن قیام فرمایا اور پھر آپ نے حضرت کی بارگاہ میں حاضری دی، پھر جب اجمیر سے آپ چلے تو آپ آگے جے پور پہنچے اور وہاں حضرت مولانا ضیاء الدین کے پاس جا کر ٹھہرے جو حضرت فخر الدین فخر جہاں دہلوی کے خلیفہ مجاز تھے، ان کے پاس جا کر آپ نے قیام فرمایا، پھر آپ دہلی پہنچائے اور پھر دہلی میں پہنچ کے آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی بارگاہ میں حاضری دی، اور پھر وہاں دہلی کے قیام کے دوران وہ واقعہ پیش آیا کہ بہادر شاہ ظفر آپ کی زیارت پر پہنچا، لیکن یہ سلسلہ چشت میں یہ بھی شان موجود رہی ہے کہ استغنا دنیا داروں سے ہمیشہ، آپ دوسرے دروازے سے نکل گئے، پھر خادموں نے عرض کیا حضرت وہ تو صرف زیارت کے لیے آیا ہے، آپ پھر دوبارہ تشریف لائے، آپ نے شفقت فرمائی، پھر آپ نے حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضری دی اور وہ حاضریاں پیش کرنے کے بعد آپ واپس تشریف لے آئے، جب آپ واپس آتے ہیں پھر 1299 ہجری میں آپ نے سفر حج کا ارادہ فرمایا، جس کو مرآت العاشقین میں حضرت شاہ شمس الدین سیالوی نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے، آپ حج کے لیے رخصت ہوئے اور پھر پہلے آپ اجمیر میں پہنچے ہیں، پھر بمبے میں پہنچے ہیں، پھر اپنے اکابر کی بارگاہ میں وہاں حاضری دیا جا کے آپ نے 80 لوگ ساتھ لیے ہیں، اور اتنا عرصہ 1270 ہجری میں آپ نے سفر ہندوستان کیا، 1299 میں حج کیا، 29 سال انتظار کیا کہ اتنا زیادہ راہ اکٹھا ہو سکے کہ میں اللہ کے مہمانوں کی خدمت بھی کر یہ سکوں۔ تھا کہ لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹ کیا حج کے پیسوں کے معاملے میں، سفر کے معاملے میں، اور بری اور بحری دونوں راستے تھے۔ زیادہ راہ کے انتظار میں آپ نے 30 سال صرف کیے ہیں، اور پھر آپ جب وہاں سے بحری جہاز کے ذریعے مکہ پہنچے 1 مہینہ 17 دن قیام کیا، پھر آپ مدینہ تشریف لے گئے، وہاں 2 ماہ قیام کیا۔ پروفیسر صاحب وہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں، چونکہ یہ بھی ایک آپ کی معمولات میں ہی شامل تھا، آپ کے اخلاق کریمانہ اور آپ کے معمولات، بتائیے اس بارے میں۔ حضرت خواجہ اللہ بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ زمین پر چلتے پھرتے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر بن کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان مقدس ہستیوں نے عوام کے اندر جس انداز سے اسلام کی محبت ڈالی، اسلام کے لیے نمونہ بنے، اس کا ایک بہترین سلسلہ حضرت خواجہ اللہ بخش رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ درست۔ ان کے مد نظر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک تو یہ ارشاد کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ درست۔ پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کرنے والوں کی ذمہ داری لگائی کہ بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں مت بانٹو، یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ اس کا یہ پیکر تھے، کریم النفس تھے، خوش اخلاق تھے، دشمن یا دوست جو بھی ملنے کے لیے آتا آپ کے اخلاق کا گہرا نقش اپنی ذات پر لے کر جاتا۔ اور صرف یہ نہیں کہ یہ صوفی تھے، علم میں اس مقام پر تھے کہ ان کی لکھی ہوئی تحریریں جب ہمارے جیسے طالب علموں کے سامنے آتی ہیں تو ہم ان کو سمجھنے سے عاجز آ جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں صرف یہ تاثر دینا کہ جی وہ تو صوفی تھے، نہیں، انہوں نے علم کے بعد حکمت اور تزکیے کی جو منزلیں طے کی تھیں، انہوں نے اس خطے کی قسمت بدلی، اور آج اسلام کا نور ہمارے دلوں میں اگر موجزن ہے تو انہی پاک لوگوں کی کوششوں کی بدولت ہے۔ آپ کے جب معمولات کی طرف ہم آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی عشاء کے بعد پوری رات ذکر الہی میں گزر رہی ہے، اور فجر کے وقت آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتے، نماز ادا کرنے کے بعد کچھ دیر تک آپ معمولات کو پورا کرتے، اور اس کے بعد خواجہ توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ انور پر ان کے مزار پر حاضری آپ کا شعار تھا۔ اللہ۔ اور اس کے بعد پھر آ کر آپ عوام کے ساتھ ملتے، پھر دوپہر کو قیلولہ ہوتا تھا، اس کے بعد ظہر سے لے کر فجر کی نماز تک، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد بھی وہ خواجہ توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی، اور انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے اپنے اندر علم و عمل کی یہ شمع جلائے رکھنا ہے تو ان سے ہمیں کسب فیض کرنا ہوگا، ان کے پاس جانا ہوگا۔ تو آپ نے اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کے دلوں کے اندر تاثیر پیدا کی، لوگ اسلام کی طرف آئے۔ تو آج جب ہم
ہم ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں تو محض اس لیے نہیں کہ ان کو ہم یاد کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اتنے بڑے عالم، عمل کے پیکر، اور اس کے بعد اخلاق ایسا کہ لوگوں کو خود بخود، وہ جیسے کہا کہ دعائی یہ مانگی تھی کہ اے اللہ اس در پر آنے والوں کی ہم جوتیاں اٹھاتے رہیں، ان کے ساتھ ہم محبت کرتے رہیں۔ تو مخلوق خدا کے ساتھ آپ کی یہ محبت، اور پھر یہ کہ بے قصوں اور غریبوں کے لیے، یہ بڑی اہم بات ہے، بتائیے ذرا خدمت خلق کا جو جذبہ تھا آپ کا۔ خدمت خلق کا جذبہ اتنا تھا کہ خود اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک وہاں آئے ہوئے تمام لوگوں کو پہلے کھلا نہیں لیتے تھے۔ ظاہر ہے بہت بڑا کام ہے آپ کا، بہت بڑا کام ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن وہی بات کہ میں جب ابھی ابتدا میں ایک جملہ عرض کر رہا تھا، انسان سازی بھی کی آپ نے اور مکان سازی کا بھی آپ کو بڑا شوق تھا، اور تونسہ شریف کا کہا یہ جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جی آدھا شہر تقریباً جو ہے وہ آپ کی تعمیرات پر مبنی ہے۔ ایک تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کا جو تعمیرات کا شوق تھا وہ کس درجے کا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا بنیادی طور پہ۔ دوسرا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے محاسن بتانے، لیکن آغاز کیجئے کتب مدار والا جو واقعہ وہاں سے۔ آپ کے دو خادم تھے، آپ کے مرید تھے، ایک کا نام تھا حاجی غلام حسین اور دوسرے تھے ان کا نام تھا حاجی احمد علی۔ وہ آپس میں بات کرتے تھے کہ آج کے زمانے کا کتب مدار کون ہے، تو فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو آپ نے فرمایا جب میں حج پہ جاؤں گا نا تو وہاں تمہیں پتہ چلے گا، یہاں میں تمہیں جواب نہیں دوں گا۔ صحیح، ٹھیک۔ تو ایک دوسرے سے پوچھتے، انتظار کرتے کہ جب بھی حضرت حج پہ تشریف لے جائیں گے تو ہم نے بھی ساتھ جانا ہے۔ بالآخر وہ لمحہ آ گیا اور یہ دونوں ہستیاں بھی ساتھ آپ کے تشریف لے گئیں، اور وہاں کہتے ہیں جب ہم مکہ شریف پہنچے تو ہم نماز ادا کر رہے تھے اور ہم آپس میں شاید وہ بات ذہن سے کہیں ماب ہو چکی تھی، کچھ اور لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے سنا ہے کہ کتب مدار جو ہے نا آج کل مکہ میں آیا ہوا ہے تو ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری توجہ اس طرف ہوئی، نماز مکمل کی، ہم بھی اسی طرف چل پڑے جہاں وہ لوگ جا رہے تھے۔ ہم جب آخر میں پہنچے تو ہم نے دیکھا یہ جس ہستی کی زیارت کے لیے آئے وہ تو میرے پیر و مرشد ہیں، وہ تو حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی کی ذات گرامی ہے۔ تو آپ نے اپنا مقام ظاہر نہ کیا تاکہ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو جاؤں۔ اور جو تعمیرات کی آپ نے بات کی، وہ تونسہ شریف ہو، وہ چشتیاں شریف ہو، وہ پاک پتن شریف ہو، آپ کی ذہنی صناعیت کا آئینہ دار ہیں وہ ساری عمارتیں جو آپ نے اپنے زمانہ میں تعمیر کروائی ہیں۔ اور بنیادی مقصد کیا تھا؟ وہ انسانیت کا نفع تھا، اپنی ذات کے لیے آپ کو کچھ بھی مقصود نہیں تھا۔ اور وہ حضرت پیر مہر علی شاہ کا جو آپ نے قول بولا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی زندگی میں نہ دنیا کی اہمیت تھی نہ دنیا داروں کی اہمیت تھی، لہذا وہ شیش محل ہو، آپ نے روزہ مبارک بنوایا ہے، آپ نے جامع مسجد بنوائی ہے، آپ نے گھنٹہ گھر نصب کروایا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے کنویں کھدوائے ہیں، یہ آپ نے اللہ کی مخلوق کی رضا کے لیے کیا ہے، اپنی ذات کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ مساجد کا تعمیر کروانا، لنگر خانوں کا تعمیر کروانا، سرائے گاؤں کا تعمیر کروانا یا دیگر جو کنویں وغیرہ آپ نے کھدوائے، تو وہ مقصد کوئی اور دنیا داری تو کہیں نہیں تھا اس کے اندر، بالکل ایسا مقصد نہیں تھا، اور یہ انسانیت کا نفع مقصود تھا اور آپ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ اور تین چیزیں اس میں بہت اہم ہیں۔ ایک تو آپ نے جو روزہ تعمیر کروایا، روزے کے اندر آپ نے سنگ مرمر لگوایا، گنبد کے اندر سنگ مرمر لگوایا، پھر آپ نے اس جگہ جو فرش بنوایا فرش پہ بھی سنگ مرمر لگوایا، اور روزہ کے اندر جو 12 دری آج بھی موجود ہے اس پہ بھی سنگ مرمر لگا ہوا ہے۔ یہ آپ کی ذہنی انجینئرنگ اور صناعیت کی علامت ہے کہ آپ صرف روایتی سجادہ نشین نہیں تھے، آپ درایتی سجادہ نشین بھی تھے، آپ شعوری طور پہ فیصلہ فرمانے کی اہمیت بھی رکھتے تھے اور آپ نے وہ فیصلہ فرمایا۔ پھر آپ نے گھنٹہ گھر نصب کیا ہوا تھا جو جامع مسجد کی جنوبی کونا پہ تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہر 15 منٹ بعد اس سے ایک آواز آتی تھی اور لوگوں کو والعصر ان الانسان لفی خسر کا احساس ہو جاتا تھا کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور انسان کتنا غافل ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ذرا دیکھو کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اور ایک گھنٹے کے بعد جب پورا گھنٹہ ہو جاتا تھا اتنی آواز آتی تھی کہ پورے تونسے میں وہ آواز گونجتی تھی اور کوئی بندہ ایسا نہیں تھا نہ چاہتے ہو بھی اس کی سماعتوں تک وہ آواز نہ پہنچے۔ آپ نے اس طرح
تعمیرات کا یہ سلسلہ اور یہ سارا جو ڈیزائن تھا، یہ سارے نقشے جو ہیں یہ آپ کے ہی بنائے ہوئے تھے، اور آپ نے پھر جامع مسجد کے سامنے رہٹ والے کنویں تعمیر کروائے جس سے پانی نکلتا تھا، جو حضرت پروفیسر صاحب نے آغاز فرمایا نا کہ جہاں پانی کی کمی تھی وہاں پر اتنا پانی ہو گیا، اور حضرت کے در سے سارا پانی جاتا تھا، گھروں میں بھی جاتا، مکانات میں بھی جاتا، سراؤں میں بھی جاتا، مہمان خانوں میں جاتا، لنگر خانوں میں جاتا، اور آپ نے پھر چشتیاں شریف میں بھی جا کے تعمیرات کروائی اور پاک پتن میں بھی تعمیرات کروائی۔ اور اگر ہم آپ کے عمومی محاسن کی بات کرنا چاہیں تو حضرت حاجی نجم الدین جو مؤلف ہیں مناقب المحبوبین کے، مناقب المحبوبین، یہ دو محبوبوں کے مناقب پہ ہے، حضور قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی اور حضور پیر پٹھان رحمت اللہ علیہما، ان کے مناقب پہ آپ نے وہ کتاب لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت کا وصال ہو گیا پیر پٹھان کا، تو آپ کے وصال کے بعد میں آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا تھا، تو رستے میں میں حضرت حافظ جمال الدین کے پاس رکا جو حضور قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی کے خلیفہ تھے۔ وہاں مجھے اپنے ایک پیر بھائی ملے، وہ بھی پٹھان پیر بھائی تھے، عمر خان ان کا نام تھا، افغان سے تھے۔ تو میرے دل میں وہی وسوسے تھے جو ایک سجادہ نشین کے بعد ہوا کرتے ہیں۔ تو میں ان کے پاس بیٹھا تو عمر خان کہنے لگے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضور پیر پٹھان نے اپنے پوتے خواجہ اللہ بخش تونسوی کو اٹھایا ہے، سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اور آپ کا قد بڑھتا جا رہا ہے، اور اپنا دہن آپ کے دہن پہ رکھ کے پھونک مار کے کہتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ اور آخری جملہ یہ ہے، یہ صرف سلسلہ چشتیہ کے سجادہ نشین نہیں ہے، سلسلہ چشتیہ ہو، سلسلہ قادریہ ہو، سلسلہ نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، ان سب کا فیضان اللہ رب العزت نے تونسا شریف کو عطا فرمایا۔ بہت شکریہ آپ تینوں، اب آپ کا اللہ تعالیٰ ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور کل بروز محشر حضرت اللہ بخش تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیں فیضان عطا فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب۔ مفلسی کا خاتمہ کیسے ہو آپ کو بتلاتے ہیں۔ روزانہ نماز فجر سے قبل اپنے گھر کے چاروں کونوں میں 10 بار اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رزاقوں کا ورد کرنے سے اس گھر سے مفلسی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور گھر خوشیوں سے بھر جاتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کا مولا وجہ الکریم کا قول مبارک ہے، بڑا کمال قول مبارک ہے ناظرین، کہ حقیقی توبہ 4 ستونوں پر استوار ہے: دل سے پشیماں ہونا، زبان سے استغفار کرنا، اعضاء کے عمل کے ذریعے اور دوبارہ ایسا گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔